نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور بہنوں، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور طاقت سے سورہ آل عمران کی 86 نمبر آیت سے شروع کریں گے اور 91 تک انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ، کیوں کر راہ دکھائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، قوماً کفروا، ایسے لوگوں کو کہ کافر ہو گئے، بعد ایمانہم، ایمان لا کر، وشہدوا ان الرسول، اور گواہی دے کر کہ بے شک رسول سچا ہے، حق یعنی سچا ہے، وجاءہم الکتاب، اور آئے ان کے پاس نشانیاں روشن، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ راہ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں پھر یہودیوں کی بات کی طرف رجوع فرما رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں یہ بتا دیا کہ ان کے یعنی یہودیوں کے پاس کتاب ہے تورات، وہ پڑھتے ہیں اور اس میں وہ ساری نشانیاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ لی، اور بنی اسماعیل میں جو پیغمبر آنے والا تھا وہ سمجھ بھی لیا اور ان کو جان بھی لیا، لیکن ان کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ صحیح پیغمبر ہے، یعنی دل میں یہ ایمان لائے، لیکن ظاہری طور پر یہ اپنی کفر سے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ وہی پیغمبر نہیں ہے جس کا ہمارے تورات میں ذکر ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے یعنی کیوں کر ہدایت دے کہ وہ خود ہدایت کے طلبگار نہ ہوں، اور ان کو پتہ لگ بھی گیا کہ یہ صحیح پیغمبر ہے اور صحیح کتاب ہے اس پر جو نازل ہوا ہے، لہٰذا پھر بھی یہ سمجھ بوجھ کر یعنی انکار کر رہے ہیں، تو اللہ کیوں کر ان کو ہدایت کرے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ان کو ہدایت کرے؟ لہٰذا یہ اپنی مجلسوں میں اس کا اقرار بھی کرتے تھے اور تکرار بھی کرتے تھے کہ یہ حق اور سچ رسول ہے، اور اگر اس کو ہم نے مان لیا تو ہماری یہ جو بڑائی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ ہمارے پاس نذرانے لے کر آتے ہیں، ہم سے مسائل پوچھتے ہیں، ہماری اہمیت ہی ختم ہو جائے گی۔
تو پھر ہمارا گھر وغیرہ کیسے چلے گا، اور ہماری یہ جو اتنا شان ہے یہ جو لوگوں میں قائم ہے یہ کیسے قائم رہے گا؟ لہذا اسی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ظالموں کو یعنی ہدایت نہیں کیا کرتے، کیونکہ ظالم وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو کسی پر ایک ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے ان علیہم لعنت اللہ، کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور لوگوں کی سب کی۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی علم کے باوجود ایمان نہ لانے کے سبب ان کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی لعنت بھیج رہے ہیں، اور جو مسلمان لوگوں میں سے ہیں ان کی طرف سے بھی ان کے اوپر لعنت ہے، کیونکہ یہ اور لوگوں کے یعنی ایمان نہ لانے کے سبب بن رہے ہیں، اور ان کو ایسا دکھا رہے ہیں کہ یہ وہ پیغمبر نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے بہت سے ایسے ہیلے حوالے کیے جس کی وجہ سے یعنی لوگوں کو دین میں آنے کے لیے رکاوٹ ڈال دی، بلکہ دین میں جو لوگ آئے تھے ان کو نکالنے کے لیے بھی انہوں نے بعض ہیلے کیے کہ صبح کو جا کر مجلس میں بیٹھ جاؤ کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، پھر شام کو یعنی کہہ کر کہ یہ وہی پیغمبر ہمیں نہیں لگا، ہم نے جو تورات میں پڑھا ہے، لہٰذا پھر انکار کرو۔ تو جو نو مسلم ہے، کمزور ایمان والے لوگ ہیں، تو وہ بھی واپس ہو جائیں گے، اور جو اگلے اور لوگ مسلمان ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ کر کہ یہ علم والے لوگ ہیں، یہ تو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، جب یہ نہیں ایمان لاتے تو ہم کیوں ایمان لائیں؟ لہٰذا یہ رکاوٹ ڈالنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت بھیج دی، خالدین فیہا، اور یہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ہلکا ہوگا ان سے عذاب اور نہ ان کو فرصت ملے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے آخرت میں عذاب ہلکا ہی نہیں ہوگا، اور ان کو بغیر انتظار کیے ہوئے، بغیر حساب کتاب کیے ہوئے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ لہٰذا یعنی ان کی طرف اللہ پاک نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اور ان کو بغیر اس کے یعنی فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان کو عذاب میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت کی گئی، اور آخرت میں بھی ہمیشہ فرشتے اور سارے مسلمان جنتی لوگ ان کے اوپر لعنت کریں گے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھے کتنے رحیم اور کریم ذات ہے کہ پھر آخر میں دوبارہ ایک دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حدیث مبارک میں آیا ہوا ہے، مفہوم اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے۔ ابھی دیکھیں کہ وہ کتنی شقی القلبی کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر بھی ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ اگر ان میں سے اب بھی کوئی مسلمان ہو گیا اور ایمان سچے دل سے لے آیا اور مسلمان ہو گیا تو ان کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ الا الذین تابوا، مگر جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور نیک کام کیے، یعنی اس کے بعد پھر غلط کاموں سے پرہیز کیا، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور اور رحیم ہے، بخشنے والا، مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دعوت تمام انسانوں کو دی، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، کفار کو، اور مسلمان گناہگاروں کو بھی دی کہ جو بھی صدق کے دل سے یعنی وہ توبہ کر لے اور وہ پھر اس پر پشیمان ہو جائے اور پھر وہ دوبارہ اس طرح کام نہ کرے اور نیک اعمال کرنا شروع کر دے موت تک، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو یعنی بخش دے گا، اور وہ بڑے مہربان اور بخشنے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، اور بے شک جو لوگ منکر ہوئے، بعد ایمانہم،
ایمان لا کر ثم ازدادوا پھر بڑھتے رہے کفرن انکار میں، یعنی اپنے کفر میں پھر بڑھتے رہے، لن تقبل توبتہم ہرگز قبول نہ ہوگی ان کی توبہ، واولئک هم الضالون اور وہ وہی ہیں گمراہ۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو ان کو پتہ ہے کہ ہمارا دین حق اور سچ نہیں ہے، لیکن ایڑی اور زور لگا رہے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ اس کو سچا ثابت کرے، اور پھر مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے۔ جتنے بھی یہود و نصارہ اور کفار ہیں آج کل ہر جگہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو مرغوب کر دے، اور ان کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی توبہ اس وقت قبول نہیں کریں گے جس وقت کہ ان کے اوپر موت طاری ہوگی اور فرشتے یہ دیکھ لیں گے، تو ان کو پھر یاد آ جائے گا کہ اب چلو توبہ کر لیں تو جان چھوٹ جائے گی۔ لہٰذا اس طرح توبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے، جس طرح کہ فرعون نے بھی آخر میں کہا تھا کہ میں یعنی اللہ رب العزت پر جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے اللہ ہے، خدا ہے، اس پر ایمان لاتا ہوں، اس وقت ایمان قبول نہیں ہوا۔ اسی طرح ہر کافر کا یا ہر گناہگار کا جو جس پر یعنی اس کے اوپر آخری وقت آ جائے اور اس کے اوپر تمام کائنات کھل جائے، اور بن دیکھی چیزیں جیسے کہ فرشتے ہیں جو ابھی ہمیں نظر نہیں آتے لیکن موت کے وقت پھر نظر آنے لگیں گے، تو اس وقت پھر ان کا توبہ قبول نہیں ہوگا۔ یعنی غرغرے کی حالت میں، زنکدن کی حالت میں، ان الذین کفروا جو لوگ کافر ہوئے، وماتوا اور اسی حالت میں مر گئے، وہم کفار اور کفر کی حالت میں مر گئے، فلن يقبل من احدہم تو ہرگز قبول نہ ہوگا کسی ایسے شخص سے ان میں سے، ملء الارض زمین بھر کر ذہباً سونا، یعنی وہ اپنے بچانے کے لیے اگر زمین بھر کر سونا بھی دے تو فدیے میں، تو ان کا توبہ قبول نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد وَلَوِ افْتَدَى بِهِ اور یہ اگرچہ یہ اس قدر سونا اور بھی دے اور ساری دنیا کی دولت یعنی اپنے اس کے بچانے کے لیے دے دے، لیکن یہ دنیا میں تو یہ دولت کام آ سکتا ہے، لیکن آخرت میں پھر یہ دولت کام نہیں آئے گی۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب علیم، ان کو عذاب دردناک ہے، وما لہم من ناصرین اور کوئی نہیں ان کا مددگار۔ اس وقت پھر ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی بھی آدمی ان کا یا نہ کوئی فرشتہ ان کا، یعنی ایسے لوگوں کا جو کفر کی حالت میں جس کا یعنی خاتمہ ہوا، لہٰذا اس کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، نہ کوئی کر سکے گا۔ لہٰذا کفر سے پہلے جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ہوش و حواس میں رہتے ہوئے اور اس کے بعد ان کو موت آ گئی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بڑے مہربان ہیں، ان کو بخش دیں گے۔ کفر سے پہلے یعنی موت سے پہلے اگر ایمان نہیں لایا اور کفر کی حالت میں مر گیا تو پھر یہ دائمی جہنم میں رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔